خوش آمدید ناظرین، محب اللہ ہوں بلوچستان 24 کے ساتھ ایک دفعہ آپ کے خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم لوگ بات کریں گے جو کرنٹ سچویشن ہے اور بلوچستان میں یہاں پہ ایک تو اگر ہم لوگ بات کریں کہ سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے بڑی پیمانے پہ، جو بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹ ہیں وہ اس وقت بڑی تباہی کے مناظر جو ہے وہ پیش کرے، لیکن دوسری جانب یہاں پہ جو پولیٹیکل اگر ہم لوگ ٹمپریچر دیکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ ہائی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم لوگ سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار سید علی شاہ صاحب سے بات کریں گے کہ بلوچستان میں کے سیاست کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ کتنا ہائی ہو چکا ہے۔ سر، بلوچستان 24 کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر، کیا کہیں گے اس وقت بلوچستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ محب خان۔ صورتحال یہ ہے کہ یقیناً آپ نے صحیح کہا، اس وقت بلوچستان کا نصیر آباد ڈویژن مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا ہے، لسبیلا بری طرح متاثر ہے۔ آپ کے 26 اضلاع جو ہے وہ متاثر ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں افراد جو ہے اس وقت ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو یہ بربادی ہے، قدرتی آفت ہے، دوسری جانب میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں بلوچستان ایک سیاسی تجربہ گاہ بن چکا ہے۔ آپ نواب اسلم ریحسانی کی گورنمنٹ سے لے کے آج تک کتنی حکومتیں آئی ہے، کتنی حکومتیں گئی ہے، اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ گورننس ہے، سیاسی عدم استحکام ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران آپ نے تقریباً 10 وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ تبدیل کیے ہیں، تو اس سے بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ ایک کام شروع کرتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اس کو سٹاپ کرتا ہے، روک دیتا ہے، اور اس کی پھر اپنی ترجیحات ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، یقیناً اس صورتحال میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خواہش یا عوام کی خواہش جو ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہاں پر ذاتی مفادات، سیاسی مفادات، علاقائی مفادات، حلقے کے مفادات ان کو دیکھا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آج یہ ہوا ہے کہ ایک طرف جو ہے خواتین ہیں، بچے ہیں، سڑک کے کنارے نصیر آباد میں وہ امداد کے منتظر ہیں۔ ابھی تک آپ کا سارا جعفر آباد، استا محمد، ڈیرہ مراد جمالی، صوبت پور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابھی تک محکمہ اریگیشن یا PHE یا جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں وہ پانی نکلنے میں ناکام ہے، لیکن ہماری ترجیح وہ نہیں ہے، ہماری ترجیح یہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس وقت یقیناً ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اور یہ ہمیشہ بلوچستان میں ہوتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر نہ سیکریٹری کام کرتا ہے، نہ ڈپٹی کمشنر کرتا ہے، نہ کمشنر کرتا ہے۔ وہ اس میں حیران ہوتے ہیں کہ آج تو یہ صاحب میرا منسٹر ہے، کل وہ آ رہا ہے، میں اس کی بات مان لوں یا اس کی بات مان لوں۔ آئے روز پھر ٹرانسفر پوسٹنگ جب ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا گورننس، جو نظام حکومت ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اس وقت جو سیلاب متاثرین ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ سر، جیسے آپ نے کہا کہ ایک دہائی میں 10 وزیر اعلیٰ تبدیل ہو چکے ہیں، کیا ایک اور تبدیلی آ رہی ہے؟ CM پھر سے چینج ہو رہا ہے کیا؟ جام صاحب اور وزیر اعلیٰ میلاد القدس بزنجو کی صلح ہونے جا رہی ہے، کچھ طرح کی نیوز اگر آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیوز یہ ہے جام صاحب اور قدس بزنجو کے درمیان صلح کے امکانات اس وقت کم ہیں، مستقبل میں ہو سکتا ہے پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی لفظ جو ہے حرف آخر نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں ریورس جو ہے لگاتے رہتے ہیں، اور پالیسیز تبدیل ہوتی رہتی ہے، ترجیحات تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کی جو خبر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک ایک اور وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی بات ہے، میرے خیال میں اس وقت میر قدس بزنجو صاحب جو ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران انہوں نے مولانا واسع سے 3 ملاقاتیں کی ہے۔ 3 ملاقاتیں اس لیے کی ہے کہ آپ کو کون سے محکمے چاہیے اور میں کون سے دے سکتا ہوں۔ اسلام آباد میں 2 ملاقاتیں ہوئیں، وہ ٹھیک تھیں، لیکن یہاں پر گزشتہ جمعے کو ان کے درمیان ملاقات شیڈول یعنی ملاقات طے تھی۔ وزیر اعلیٰ صاحب نہیں گئے، بلکہ انہوں نے ایک پرچی بھیجی کہ جو آپ نے کہا ہے، جو کچھ آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں
اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کرے. میں بھی حیران ہوں کس سے وزارت لے لوں, کس کو رکھوں, کس کو نکالوں, کون سا محکمہ دے دوں اور کس کو دے دوں, میرے لیے بھی مشکل ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بیان دیا کہ ہم کسی سے وزارت نہیں چھینیں گے. آپ وزارت نہیں چھینیں گے تو پھر ملا صاحبان کو کون سا وزارت دیں گے؟ ان کو تو ایک کیٹیگری کی جو وزارتیں ہیں وہ چاہیے, ان کو کوئی تھکے ہوئے جو ڈپارٹمنٹس ہے وہ تو نہیں چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ڈیڈ لاک یعنی اختلاف جو ہے جمعیت علماء اسلام اور میر قدوس بزنجو کے درمیان وہ بدستور برقرار ہے. ہاں البتہ ایک پیش رفت ہوئی آج. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب کمال خان آج مولانا واسی کی رہائش گاہ پر گئے. 2 مہینے قبل مولانا صاحب کا چچا جو تھا ان کا انتقال ہوا تھا, اس پر تعزیت کی. اب یہ تعزیت کسی مقصد کے بغیر تو نہیں ہے. ان دونوں کی تصویریں انا پھر اس پہ تبصرہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ فاتحے سے ایک سیاسی پیغام زیادہ ہے, چونکہ جمعیت علماء اسلام کے 12 ارکان ہیں نواب رسانی کو گن کے. اب 65 کے ایوان میں 12 ارکان کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور جام صاحب نے بھی آپ نے دیکھا کہ 10-11 تو ان کے ساتھ بھی رہے. نو کانفیڈنس موشن تو انہوں نے سبمٹ نہیں کر سکے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ان کے ساتھ بھی 9-10 لوگ تو ہے. تو یقیناً اس وقت بزنجوز صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر ساتھ جو جمعیت کے لوگ جو وزارتیں مانگ رہے ہیں, جو مراعات یا چیزیں مانگ رہے ہیں حکومت میں شامل ہونے کے لیے, وہ شاید اس کے بس یعنی ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دے سکے. تو یقیناً اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال ضرور ہے. سر اس میں جو بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ رکن ہیں اور پی ٹی آئی کے رکن ہیں, وہ بھی تو کیا وہ بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے ناراض نہیں ہوں گے اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے جمعیت کے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے درمیان؟ دیکھیں یقیناً وہ ابھی بھی پریشان ہیں, پہلے بھی پریشان تھے. جب سے جمعیت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے, تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور ساتھ ہی بلوچستان عوامی پارٹی جو حکمران جماعت ہے, یہ سارے اس وقت سے لے کے اب تک پریشان ہیں. بعد میں بزنجو صاحب نے اور سردار عبدالرحمن کھیتران نے بیانات دیے کہ ہم کسی سے محکمہ نہیں چھینیں گے. وہ ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے. وہ سوچ رہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ جی ہم ان سے XYZ سے محکمہ لے کے ان کو دیں گے تو پھر دوسری پارٹی بن جائے گی, ایک پریشر گروپ بن جائے گا. تو حکمت عملی یہ ہے کہ اچانک وزارتیں جو ہے ان سے لے لی جائیں گی, اور ملا صاحبان ان کے ساتھ اگر بزنجو صاحب کا کوئی ان کا کوئی ریکنسیلیشن مفاہمت کا یا ڈیڈ لاک ختم ہونے کا کوئی طریقہ نکلتا ہے تو یقیناً پھر یہ وزارتیں ان کو دیں گے. لیکن میرے معلومات کے مطابق آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے دیکھنے والوں کو یہ خبر دے رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ ہے, انہوں نے باقاعدہ یہ شرط رکھا ہے کہ تحریک انصاف کو بلوچستان حکومت میں نہیں ہونا چاہیے اگر ہم شامل ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب بزنجو صاحب کے لیے ایک ڈپٹی اسپیکر ہے ان کا, ایک ایجوکیشن منسٹر ہے, ایک دوسرے مبین خلجی صاحب ہے. ان کو سائڈ پہ رکھنا یہ ان کے لیے بہت مشکل کام ہے. اور ساتھ ہی جس طرح آپ نے کہا بلوچستان عوامی پارٹی کے جو منسٹرز ہیں ان سے بھی وزارتیں چھیننا جو ہے یا لینا وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. سر انتخابات میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے, تو یہ سیاسی بیٹھک جو ہو رہی ہے, جو سیاسی ہلچل ہے بلوچستان میں, ایک طرف سے سیلاب زدگان بیٹھے ہوئے ہیں, امداد کے منتظر ہے, دوسری جانب ان کی سیاسی ہلچل ٹمپریچر بہت زیادہ ہے, انتخابات آ رہے ہیں, تو ہوگا کیا آخر بلوچستان کا اس میں؟ دیکھیے بلوچستان میں ہوگا کچھ نہیں. آپ کے سارے ادارے جو ہے وہ متاثر ہے, وہ تباہال ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے ادارے. اب اس پہ ظاہر ہے ایک سیاسی تجربہ گاہ ہے, آج یہ حکومت ہے, کل وہ حکومت ہے, پرسوں وہ حکومت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ تھوڑا سا مستحکم حکومت بناتے, کمزور حکومت میں نہیں جاتے. اگر آپ کو گورنمنٹ دی بھی جا رہی ہے تو آپ کیوں کمزور حکومت لے رہے ہیں؟ آپ ایسی حکومت لے جہاں آپ پالیسیز بنا سکے. میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, کہنے کا مقصد یہ ہے جو کم از کم ہیلتھ کی ایشوز ہے, ایجوکیشن کی ایشوز ہے, سینیٹیشن کی ایشوز ہے, کلین ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے, اریگیشن کا مسئلہ ہے, یا جو اور ایشوز ہے, کم از کم ان کو تو آپ برابر کر سکتے ہو. آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ میں ان 5 سالوں میں 20,000 لوگوں کو جابز دوں گا, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جابز تو بکتے رہتے ہیں.
ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جابس کے لیے تو منسٹر صاحب کا ایڈوائزر صاحب کا چٹ آتا ہے, اس کے سامنے جو ہے سیکٹری سرنڈر ہوتا ہے, وہ جو کچھ کہتا ہے وہی کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا وقت دینے کا. تو ناظرین, جیسے یہاں پہ جو سینئر جرنلسٹ ہوتے ہیں نگار تھے سید علی شاہ صاحب نے کہا کہ آج ایک اہم بیٹھک جو ہوئی, سیاسی بیٹھک جس کو ہم لوگ کہیں, مولانا واسع اور سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام صاحب کے درمیان. تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ پروگرام. آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کر دیجیے گا. مجھے محب اللہ کو دی اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک آپ سے پھر ملاقات ہوگی.